أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 206 206. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اسے عزت کا خیال اور ایگو گناہ پر جما دیتا ہے، تو اس کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے اور وہ رہنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے. And when it is said to him, fear Allah, pride in sin takes hold of him. Hellfire is sufficient for him, and how wretched is the resting place. اس سے پہلے 2 آیتوں میں ایک خاص انسان کی بات کی گئی ہے، ایک الگ طرح کی تصویر، ایک کیریکٹر. کیسے لوگوں کی؟ زبان سے اچھی اچھی باتیں کرنے والے، قسمیں کھانے والے بات بات پہ، اور جھگڑالو قسم کے، جہاں ان کا مفاد، ان کا انٹرسٹ ٹکراتا ہے وہاں وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے اور دنیا میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتے. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اب دیکھیے، اکثر جو ہے نا، کبھی کوئی غلط بات بول رہا ہو یا کہیں معاملہ ہو رہا ہو، کہیں انصاف اور پنچایتی ہوتی ہے نا، یا جھگڑے ہو رہے ہوں، تو جا کے کسی سے کہیے کہ بھائی چھوڑو، اللہ کا خوف کرو، ختم کر دو معاملہ. یا یہ کہا جاتا ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ یہ کہتا ہے. آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ اچھا تم مجھے سمجھانے آئے ہو، مائنڈ یور اون بزنس، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے سب معلوم ہے. یا لوگ کہتے ہیں اچھا کل کا چھوکرا مجھے سمجھانے آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو اپنی عزت کا خیال، یعنی اس کو اگر سمپل ورڈ میں بولے، ایگو اور انا جو ہے اسے گناہ پر اور آمادہ کر دیتا ہے. میں اس کی بات مانوں گا، یہ میرے سامنے. اب دیکھیے، مکے کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، ان کو کس چیز نے روکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے؟ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اور نہیں، اپنے ساتھی سے کہا کہ محمد کی بات جھوٹی نہیں ہے، لیکن ہم اس کی بات ماننے کے لیے ریڈی نہیں. اور ایک دوسری پرسنالٹی کیا ہوتی ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار کسی نے ان سے کہا کہ عمر اللہ سے ڈر. سوچئے، ایسا آدمی جس کے سامنے 2 سپر پاور ڈھہ گئے، معلوم انہوں کا ریئیکشن کیا تھا؟ اپنا گال زمین پہ رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ واقعی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں، اور مان گئے فوراً. ایک عورت نے آپ کو بڑی مجلس میں ممبر پہ بولا کہ اے عمر تو غلط بول رہا ہے. حضرت عمر نے کہا
کہ واقعی اصابت امرأتن و اختا عمر، ممبر پہ سوچئے سارے لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں اور ایک عورت کہتی ہے کہ عمر تو غلط بول رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے غلط کہا اور ایک عورت کی بات سچی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو انا کے پجاری ہوتے ہیں نا، ایگو، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میری عزت چلی جائے گی، لوگ کیا بولیں گے؟ ارے اس نے چھوٹے آدمی کی بات مان لی، کم حیثیت کی بات۔ خاص طور سے اگر بچے ہمیں کچھ بول دیں، بیوی کچھ بول دے یا ہمارا نوکر کچھ بول دے۔ اب ایک عالم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پہلے یہ لونڈی ہوتے تھے نا، غلام، سلیو، تو وہ کھانا وانا کچھ پیش کر رہی تھی تو گر گیا ان کے بدن پہ، تو غصے سے آنکھ لال لال، وہ سزا دینا انہوں نے چاہا تو اس نے وہ قرآن کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ سے ڈرنے والے غصے کو پی جاتے ہیں۔ جیسے اس نے یہ آیت پڑھی انہوں نے کہا قَظَمْتُ غَيْظِي، میں اپنا غصہ پی گیا۔ اس کے بعد اس نے اگلی آیت پڑھی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ پی کے اندر نہیں رکھتے ہیں، they let it go، اسے ختم بھی کر دیتے ہیں، دل دماغ سے نکال دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا عفوت عنکی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آگے والا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہا جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا، نیکی، احسان کیا میں نے تمہارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اپنے ایگو کا پجاری ہے اور ایگو کی وجہ سے بات نہیں مانتا ہے، اللہ کا نام آنے پر بھی وہ سر نہیں جھکاتا، تو فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے۔ اس کا جو سارا ٹیڑھا پن ہے نا وہ ایک ہی بار میں سیدھا کر دے گی۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ رہنے کے لیے بہت ہی بری جگہ۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو اور کوئی بھی انسان اگر آ کے کہے کہ بھائی اللہ کا واسطہ، اللہ سے ڈرو اور یہ بات چھوڑو، اللہ کا نام آتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سرنڈر کر دینا چاہیے۔ اللہ رسول کا نام آنے کے بعد بھی اگر ہم نے اس معاملے میں سرنڈر نہیں کیا، بعض لوگ غصہ ہو جاتے ہیں نا۔ ابھی پرسوں ایک آدمی ڈانٹ کے گئے، چپل ادھر نہیں رکھنا، کیا کہہ رہے تھے کہ قبلہ رخ ہو، یہ کر کے چپل نہیں رکھنا۔ میں ان کو بولا کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہے؟ نہیں بات نہیں کرنا، تم ایسے بولنا، بات نہیں کرنا، خبردار۔ اب بزرگ آدمی تھے، میں ان سے کیا، ان کے احترام میں خاموش ہو گیا۔ کیا ہے یہ؟ ایگو ہے یہ سپیریئرٹی کمپلیکس کہ میں جو بول دیا ہو گیا، آگے سننے کا نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچائی اور حق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔